اسلامک بیانات اور موٹیویشن ویڈیوز کے لیے ہماری چینل حافظ SN موٹیویشن کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث پاک میں عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ہے تو نعمتیں اللہ کی طرف سے، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کھوٹ کھانے والے بہت ہیں۔ نعمتیں ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن بجائے فائدہ اٹھانے کے کھوٹ کھانے والے بہت ہیں۔ یہ کہا، یہ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ وہ کیا نعمتیں ہیں دو جن میں لوگ کھوٹ کھاتے ہیں، فائدہ ہی نہیں اٹھاتے؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک تندرستی ہے، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت، ایک تندرستی ہزار نعمت، ہزار نعمت ایک طرف اور تندرستی نہیں ہے، کیا کریں؟ اور تندرستی ہے، ہزار نعمت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہماری توجہ وہ کر رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، تو دو نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں فائدہ اٹھانے کے بجائے کھوٹ کھانے والے بہت ہیں۔ فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر وہ نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی، پھر ہاتھ ملتے رہتے افسوس کے ساتھ کہ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو تندرستی، یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے تندرستی۔ تو تعلیم فرماتے بیماری اچانک آتی ہے، بیماری اچانک آتی ہے، وہ ٹائم لے کر نہیں کہ آپ ٹائم دو میں آؤں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے تو نے بتا کوئی ٹائم دو میں آؤں، بیماری اچانک آتی۔ اس نے کہا، ہمارے ایک دوست تھے، عرب جماعتوں کے ساتھی تھے، امریکہ میں بہت لمبا زمانہ ہم ساتھ رہے، 7 برس، واپس آ گئے۔ ہم لوگ گئے مکے ساتھ، میں نے ان کا حال پوچھا، معتوق نام تھا ان کا، ان کا معتوق کی کیا خبر ہے؟ سچ میں بتا، وہ بیمار ہے، معتوق بیمار ہے۔ تو رمضان تھا، تو میں کہا تراویح کے بعد چلے گئے، تراویح کے بعد ان کے گھر۔ میں کہا کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب کیا بتاؤں، میں تو سو گیا معمول کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، آدھی رات کو میرے بدن کا آدھا حصہ سن ہو گیا، فالج ہو گیا۔ یہ وہ جو حضرت علی فرماتے تھے کہ بیماری اچانک آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آدھا حصہ نیچے کا کام نہیں کرتا، پاؤں لٹکا کے پیچھے بیٹھا تھا،
بہت اچھا کارکن تھا، یمنی عرب. تو یہ فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ہیں لیکن ان دونوں نعمتوں میں کھوٹ کھانے والے لوگ بہت، نفع اٹھانے والے تھوڑے. ان میں سے ایک تندرستی. جی ہاں، یہ تندرستی نے کچھ نہیں کیا، کھایا پیا موج کیا، پھر تندرستی نکل گئی ہاتھ سے، اب بیماری میں کچھ نہیں کر سکے گا، دوسروں کا محتاج ہو گیا. تندرستی تو یوں ضائع ہو گئی، بیماری میں کچھ ہوا نہیں. ہاں، بیماری میں کیا کرے گا؟ بیماری میں تو علاج ہوگا. یہ رہبری ہے کہ اپنی تندرستی کی قیمت کرو، اس سے وصول کرو قیمت. ہاں، کیونکہ اللہ نے زندگی عبادت کے لیے دی ہے. اس لیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے، کیونکہ عبادت تندرستی نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کرے گا؟ اس لیے زیادہ زمانہ اللہ تندرستی دیتے ہیں، نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تندرستی اس لیے دیتے ہیں کہ جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ کیا کرے. وہ نہیں کیا، پھر تندرستی کا زمانہ ختم ہو گیا، اب بیمار پڑا ہے، اب نہیں کر سکے گا. تو یہ کھوٹ ہو گئی کہ تندرستی میں کیا نہیں، بیماری میں ہوا نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں ایک تو تندرستی ہے کہ جس میں لوگ کھوٹ کھاتے ہیں، دوسرا فراغ یعنی فرصت ہے. اللہ نے کھانا پینا دے سب دے رکھا ہے، نہ کمانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، سب تیار ہے سب. جی ہاں، فرصت ہے. فرصت بھی ضائع ہو جاتی ہے، فرصت میں کام نہیں کرتے. پھر کوئی الجھن کھڑی ہو گئی تو اب کچھ نہیں ہوگا. فارغ تھے، آرام سے سب کام ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں کیا، اب کوئی الجھن کھڑی ہو گئی تو اب کچھ نہیں ہوگا، الجھن میں پھنس گیا. ایک آدمی بھی گھر میں سے بیمار ہو جائے، خدا نہ کرے، تو پورا گھر پریشان ہو گیا. ہاں جی ہاں، ایک الجھن کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ہیں، اس میں کھوٹ نہ کھاوے لوگ. اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاویں، اپنی فرصت سے فائدہ اٹھاویں. اور فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کا پابند کریں، اپنے اعمال کا پابند کریں. جی ہاں، کیونکہ ہم بندے ہیں. جیسے نوکر پابند ہوتا ہے نوکری کا، اس کو اختیار نہیں ہے کہ میں تو نوکر ہوں، میری نوکری ہے. ایسے ہی ہم بندے ہیں، ہماری بندگی ہے، آزادی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی فرصت اور اپنی تندرستی اس کی قدر کرنی چاہیے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کریں، اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں. جو ضروری ہیں ان کا اہتمام کریں. جو چیزیں ضروری ہیں اللہ کی طرف سے اس کا اہتمام کریں. جی ہاں، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. مثلا نمازیں ہیں تو نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں. یہ نہیں کہ ہاں پھر دیر ہے، یہ نہیں. جیسے آج کل ہے، ابھی تو بہت دیر ہے، جانو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اہتمام کریں کہ پہلے سے فکر کریں اور نمازوں میں آگے سے آگے رہنے کی کوشش کریں. سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا.
اذان سے پہلے مسجد، اس کو اہتمام کہتے ہیں، یعنی اپنی ذمہ داری کو فکر کے ساتھ کرنا۔ اہتمام کا معنی یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اپنی ذمہ داری کو پوری فکر کے ساتھ کرنا، تو پھر وہ عمل زندگی پر اثر ڈالے گا، اور جس عمل میں اہتمام نہیں ہوا وہ اثر نہیں ڈالے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو اعمال ہم کریں اس کا ہمارے اوپر اثر ہو، اس کے اثرات بتائیں کہ بھئی نماز کا اثر ہے کہ نماز برائیوں سے روک دے گی، نماز برائیوں سے روک دے گی، نماز کا اثر بتایا ہے۔ ہاں، تو جب نماز صحیح ہوگی تو وہ ہماری زندگی پر اثر ڈالے گی، جب زندگی کی برائیاں نکل جائے گی۔ جی ہاں، طاقت آئے گی زندگی میں اطاعت کرنے کی، یہ معنی ہے کہ زندگی میں اطاعت کرنے کی طاقت آئے گی، اب تو برائی نہیں ہوگی۔ پہلے اطاعت کرنے کی طاقت ہی نفس غالب تھا، ہاں، اس لیے اطاعت نہیں ہوتی تھی، نفس غالب ہے۔ ہاں، اس لیے میں نے پہلے کہا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، اور اپنے کاموں کا دین کے لیے، دین کے کاموں کا وقت مقرر کرو۔ جس کام کا وقت مقرر نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ وقت پانی کی طرح بہتا ہے، تو بہتے ہوئے پانی میں سے گھڑا بھر کر کے لے وہ تو ہمارا ہو گیا، نہیں تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو بہ رہا ہے۔ تو وقت کا بھی ہے کہ وقت بہ رہا ہے، تو اس کو آپ قابو کرو گے تو کام آئے گا۔ یہ وقت میرے فلاں کا عمل کا، یہ تلاوت کا وقت ہے، یہ ذکر کا وقت ہے، یہ نوافل اشراق پڑھتا ہے، ریچارج کا وقت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات مقرر کر دیے ہیں نمازوں کے، روزوں کے۔ جی ہاں، ہمارے اوپر چھوڑا ہو جاتا تو ہم نہیں کرتے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں ختم۔ تو یہ بھی ہے کہ اپنے کاموں کا وقت مقرر کرو کہ اس وقت میں یہ کام کرتا ہوں، تو وہ قابو میں آئے گا، نہیں تو وہ بہ جائے گا۔ جب پانی بہ جاتا ہے، گھڑا میں بھر لو تو آ جائے۔ جی ہاں، تو یہ اپنی فرصت سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، فرصت ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، یہ سب زیادہ ضروری ہے۔ فرائض صحیح ادا ہو جائیں سیکھ کر کے، پھر اس کے بعد میں نوافل ہے، نوافل کے ذریعے سے فرائض پورے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ذکر ہے، تلاوت ہے، ہاں یہ بہت ضروری ہے، ذکر تلاوت، کہ ذکر سے استقامت ملتی ہے، ذکر چھوٹنے سے غفلت آتی ہے، ذکر سے استقامت ملتی ہے، ورنہ استقامت کا کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ذکر کرو تاکہ استقامت آئے اور غفلت دور ہو جائے، کہ ذکر سے استقامت ملے گی، اور ذکر نہیں ہوگا تو شیطان چھا جائے گا۔ دوسرا کہ اعمال کے جو فضائل بتائے گئے ہیں وہ یاد رکھنے کے، کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اس عمل کی یہ فضیلت ہے، یہ سب، کیونکہ فضیلت کی وجہ سے اللہ کے وعدے کا یقین پیدا ہوگا، اور وہی دین ہے کہ مسلمان کو اللہ کے وعدے کا یقین آئے۔ منافق کو یقین نہیں ہوتا، کافر کو تو انکار ہوتا ہے، منافق کو شک ہوتا ہے، مومن کو یقین ہوتا ہے۔ یہ تیسرا ہے، سمجھ گئے بھائی، کہ منافق شک میں ہے،
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یوں کہتے تھے. یہ کہتے کہ اللہ رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا، وہ تو خالی اسے کہتے ہیں. یہ تو منافقت کہتے ہیں. ہاں، ان کو یقین نہیں ہوتا، کافر کو انکار ہوتا ہے. اور مسلمان کو، کہ مسلمان کو یقین ہوتا ہے. ہاں کہ 2 اور 2 4، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4، 3.25 نہیں. اس طرح 2 اور 2 4 یقینی ہے. ایسے اللہ رسول نے جو بات کہی ہے وہ بالکل یقینی ہے. تو فضائل یاد ہونے سے یقین آئے گا کہ اس عمل پر یہ ملے گا، اس گناہ پر یہ سزا ہوگی. تو قابو رہے گا آدمی کے اندر. اس لیے اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے نبیوں پر. ہاں، یہ کوئی فضائل کا تبلیغ والوں کے لیے نہیں فقط، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ترغیب سے، فضائل سے امتوں کو چلاتے ہیں. یہ نہیں کہ تبلیغ کی وجہ سے فضائل کرنا، بلکہ جو صحیح چیز تھی وہ آئے گی تبلیغ میں، کہ فضائل سے لوگوں کو چلاؤ. ورنہ کتنا بہلاؤ گے، پھسلاؤ گے، لالچ دلاؤ گے تو کب تک کریں گے؟ تو فضائل کا یقین آئے تو پھر وہ خود اپنے یقین سے کریں گے کہ اس عمل پر خدا یہ دھیان رہے گا، اس گناہ پر یہ سزا ہوگی. تو اس میں کرنے کی اور بچنے کی طاقت آئے گی. جی ہاں، اس سے زندگی قیمتی ہو جاتی ہے، ورنہ تو زندگی بے سود ہو جاتی ہے. فرصت میں ادھر ادھر کی سوچتی ہے، کام کی بات سوچتی ہے، پھر فرصت چلی جاتی ہے. ایسے تندرستی میں، کھانے پینے میں، کمانے میں تندرستی چلی گئی، اب بیماری آئے تو کچھ نہیں. اس کو آپ نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں، اس میں کھوٹ کھانے والے بہت، ایک تندرستی اور ایک فرصت. تو اپنی فرصت سے، اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ استقامت آوے اور پابندی آوے دین پر. استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے. پابند رہو، نبی کو بھی اور امت کو بھی، ہم کو بھی پابند رہو. آزادی کی اجازت نہیں ہے، آزادی بربادی ہے. آزادی بربادی ہے. کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، ساری خیر برباد ہوگی آزادی میں، کوئی خیر نہیں آئے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے. اس میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا ہم عادی بنائیں. جی ہاں، خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا. اس میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بنانے. یہ نہیں کہ رمضان میں ہے تو خوب قرآن شریف پڑھا اور پھر رکھ دیا، نہ دو کہ عید میں چلی گئی بس. ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان پوری زندگی پر اثر ڈالے، نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے کہ رمضان زندگی پر اثر ڈالے، نماز زندگی پر اثر ڈالے، حج زندگی پر اثر ڈالے. یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں، جی، سیکھنے سکھانے کے بھی اور عمل کرنے کے بھی. سبحانک اللہم وبحمدک، اللہم صل وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا وصلى الله تعالى